مطلب وہ ٹپکل سوالوں سے ذرا ہٹ کے تھوڑی بات کرتے ہیں کہ کتنا ٹائم پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے جرنلزم کو دیا ابھی تک؟ میں نے اپنا جو لائف کی اسٹارٹ کی تھی، فرسٹ میں نے گورنمنٹ جاب تھا، پھر اس کے بعد میں نے 2007 میں ریٹائرمنٹ لی تھی گورنمنٹ جاب سے، کیونکہ وہاں ایجوکیشن جو محکمہ تھا ہمارا بہت کرپٹ تھا، اور مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا. جب سے میرے 26 سال پورے ہوئے ریٹائرمنٹ کے ٹائم میں نے اسی ٹائم پہ اپنے آپ کو ڈپارٹمنٹ سائڈ کیا، اور میں نے پینشن پہ آنے بعد پھر اس کے بعد میں نے کبھی ڈپارٹمنٹ نہیں گیا. میں پھر میں نے ہمارے پروڈیوسر تھے فیصل ندیم صاحب، جو دھوم ٹیلی ویژن پہ ایز اے پروڈیوسر کام کرتے تھے. ہم آرٹ کونسل کے بھی ممبر ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک ٹیلنٹ دے کے مجھے انہوں نے بولا کہ آپ رپورٹنگ کرتے ہو، آپ چینل پہ کرو گے. انہوں نے ٹی این پہ سب سے پہلے ٹی این این پہ چانس دیا، جو کہ ورلڈ وائڈ چینل چلتا ہے. یہاں سے ہم نے پھر ایک نیوز کور کی تھی سانحہ بلدیہ ٹاؤن، 2008-9 کا واقعہ آپ کو یاد بلدیہ ٹاؤن کا بڑا سانحہ ہوا تھا، جس میں تقریباً 300 سے زیادہ لوگ جل کے مر گئے تھے. بالکل ہمیں یاد ہے. 200 تک میں ان کی رپورٹ آئی تھی. تمام سیاستدان دوسرے دن آ کے ان کی وزٹ کر رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا. لیکن ہمارا معاشرہ وہ بلینک ہے اور بالکل ہی ڈارک ہے. وہ اس میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا کہ واقعہ ہوا کیسے، کیونکہ پارٹی کا اس ٹائم پہ انفلوئنس تھا، وہ یہ چاہتی نہیں تھی کہ اس کو ہائی لائٹ کریں. بالکل کوشش کی گئی لیکن نہیں ہو سکا تھا. تو وہ ابھی دبا کا دبا ہی رہ گیا. ہاں پھر ہمارے یاد ہے مجھے جو پائلٹ جو کرامت صاحب جو چلا رہے ہیں، انہوں نے اس پہ اچھا خاصا کام کیا. جرمنی کا جو یہ فیروز بھائی جو گروپ تھا وہ باقاعدہ ان کو سپلائی کرتا تھا جرمنی میں، ان کے جو ڈریسز کپڑے بن کے جاتے تھے. تو ان سے کانٹیکٹ کیا، ان کو کچھ معاوضہ دلا دیا، لیکن حکومت پاکستان نے جو معاوضہ دیا وہ ان کو ابھی تک نہیں ملا، اور یہ لوگ ابھی بھی روڈ پہ گھوم رہے ہیں. کیس ابھی بھی چل رہا ہے ان کا. یہ ہمارا فرسٹ اسائنمنٹ تھا جس میں ہمیں وہ ایکسپیرینس ملا کہ ہم نے 3 دن تک ویگس ہوئے وہاں جا کے ہم نے کوریج کی تھی ہمارے پروڈیوسر صاحب کے ساتھ، اور وہیں سے میرا اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہم نے. صحیح. میڈیا جرنلسٹ. وہ بھی سب سے پہلا واقعہ، اور وہ اتنا بھیانک واقعہ، مطلب 3 دن تک سوئے نہیں، 3 دن تک. اتنا بڑا حادثہ. ابھی بھی جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں ماری پور روڈ سے، اس بلڈنگ کو دیکھتے ہیں تو خوف آتا ہے ہمیں اس کو دیکھ کے. ابھی بلڈنگ اپنے یہاں موجود ہے جلی ہوئی. صحیح. بہرحال لازم ہے کہ زندگی میں اس طرح کے حالات و واقعات تو آتے ہیں لیکن فیس کرنا پڑتا ہے. بالکل. سر آپ ॻाल्हि ॿोल के असां अॻिते वधाईंदासीं. ऐं अकबर साहब हिते मौजूद आहिनि. सर आप भी काफ़ी सोशल कामों में एक्टिव होते हैं, कुछ बताएंगे अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में? بیسیکلی میں ہمارا تعلق آخان کمیونٹی سے ہے، جو کہ ایک ویل نون کمیونٹی ہے، اور اس میں تمام ادارے اپنے اپنے جگہ کام کر رہے ہیں. کونسل ہے، آربیٹریشن بورڈ ہے، اور اس کے علاوہ ہیلتھ بورڈ، ایجوکیشن بورڈ. ہر ادارہ اپنی اپنی فیلڈ میں کام کر رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں کو اپنی جو کمیونٹی کے بچے ہیں اور باہر کے بچے بھی ان کو ہیلپ کر رہے ہیں. ہم کراچی سے لے کے ناردرن ایریا تک پھیلے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. آپ دیکھو کہ ہنزا گل کے اندر اور گاکوش سائڈ پہ، پھر چترال سائڈ پہ ہماری کمیونٹی کے لوگ بہت زیادہ پہ. ہم کبھی کبھار 83 سے وہاں مسلسل میڈیکل کیمپ بھی کر رہے تھے، اور ایجوکیشن کی ان کو فیس وغیرہ اور کتاب وغیرہ مہیا کر رہے ہیں. بہت خوب. اچھا، ہمیں جب وہاں جاتے ہیں تو وہ ان کی زبان بھی تھوڑی بہت سیکھنی پڑتی ہے. جس طرح کہ میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ جب ہم 1983 میں ہم نے کیمپ کیا تھا چترال کے اندر، تو چترال اتنا بیکورڈ تھا اس وقت کہ ہم گھوڑوں پہ اور کھچڑوں پہ جا کے ان علاقوں میں جاتے تھے. کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی. پراپر چترال کے اندر تھی لیکن اس سے آگے کچھ بھی نہیں تھا. اب ہمیں گرم چشمہ جانا ہے یا ہمیں رائٹ کی طرف جانا ہے تو وہاں ہمارے کوئی کنوینس نہیں تھا، ہم گھوڑوں کے چلتے. وہاں کے لوگ بڑے دلدار، محنتی اور بہت کام کرنا تھے. کھانا پینا ہمارا ہم بولتے تھے نیچے سے آتا ہے. نیچے سے مطلب یہ کہ پشاور سے آتا تھا ہمارا. وہاں سے ہم جو ضرورت چیزیں مل جاتی تھیں. ان کی سوشل لائف کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ بہت دل والے لوگ ہیں اور کام. ہم ان کو میڈیکل چیک اپ کرتے. ہم نے میڈیکل چیک اپ کے صرف 2 روپے رکھے تھے اس ٹائم پہ. 83 کی ایک بات بتا رہا ہوں، 2 روپے. وہ بھی اگر کوئی نہ دے سکے تو کوئی بات نہیں، ہم اسے نہیں کرتے. پھر ان کی ہم نے لینگویج سیکھی کہ ان کا لفظ تھا، ہم بولتے ہیں بیماری کیا آپ کو، وہ بولتے ہم اس کو پوچھتے تھے کیا چھمیرن، وہ بولتے ہیں ڈیک چھمیرن، پال چھمیرن، اشپال چھمیرن، ڈیک چھمیرن. تو چترال کی زبان. جی ماشاء اللہ. تو پھر ہم ان کا پورا ڈیٹا ایک
فارم کے اوپر نوٹ کر کے ان کے پورا ایج کے حساب سے, نام کے حساب سے پھر ڈاکٹر کے پاس ریفر کرتے تھے. ہمارے ساتھ دو لیڈی ڈاکٹر کراچی کی, 2 لیڈی ڈاکٹر میل 2 فیمیل تھیں. اس سے ہماری تقریباً 12 لوگوں کی ٹیم تھی, جس میں میڈیسن بھی ہم ساتھ فری لے گئے تھے, سب کو لے کر ان کو دیتے تھے ہم نے. اور اس طرح ہم نے اپنا یہ NGOs کے تحت ہم کام کرتے ہیں, آخان ہیلتھ بورڈ کے تھرو. اور ابھی بھی ہمارا آج کل بھی بہت زیادہ جاری ہے. اور ہم دوسری NGO سے لائنس کلب ہے, ان کے ساتھ بھی منسلک ہیں, اور لائنس کلب کے تھرو ہم پنجاب سائڈ پہ کیمپ کرتے ہیں. اور وہاں پر کیونکہ اب ایج کے حساب سے اب ہماری جو کمیونٹی کے اندر ایک ہوتا ہے کہ نئے چہروں کو زیادہ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. اب پڑھے لکھا ہمارے طبقے اتنا آگے کہ وہ اب ناردرن جاتے ہیں. جیسے ہمارے پاس آغا خان ہاسپٹل کے ڈاکٹر رفعت جہاں ہیں, ان کی تو سروس ماشاء اللہ اتنی زیادہ ہے اس فیلڈ میں کہ ہماری کلاس فیلو ہیں, لیکن وہ ابھی بھی وہ ایکٹیو ہیں. اور رفعت جہاں ڈاکٹر PhD ڈاکٹر ہیں وہ ماشاء اللہ. بہت عمدہ, بہت خوب, زبردست. اور میں سمجھتی ہوں کہ لازم ہے گورنمنٹ اپنا کام کرتی ہے, لیکن ہمارے جو انڈیویجولز ہیں NGOs یا NGOs ہیں وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں.